ایک دوسرے سے پیار کریں کیونکہ جدائی کبھی وارننگ نہیں دیتی۔ ایک دوسرے سے اس کا حال دریافت کرتے رہیں کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ آخری کال یا ملاقات کب ہوگی۔ ایک دوسرے کا ساتھ برداشت کریں کیونکہ لفظ کاش جانے والے کو واپس نہیں لا سکتا۔ اور یاد رکھیں کہ زندگی میں ایک مہربان لفظ مردے کی پیشانی پر بوسے دینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے بعد بھی قائم رہے گی یہ دنیا، ہمارے ہونے نہ ہونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کسی کو اجاڑ کر بستے تو کیا بسے، کسی کو رلا کر ہنسے تو کیا ہنسے۔ کچھ اس طرح رہیے اس دنیا میں کہ آپ کے جانے کے بعد نہ صرف جگہ ویران ہو بلکہ لوگوں کے دل بھی ویران ہو جائیں۔ شیطان ہمارا کھلا اور مکار دشمن ہے، یہ قرآن پاک کہتا ہے۔ شیطان کب ہار مانتا ہے؟ شیطان تب ہار مانتا ہے جب انسان خود پر قابو پا لیتا ہے۔ اس چرخے کو کبھی چلنے ہی نہ دینا ورنہ واپسی ممکن نہیں۔ گناہوں سے کیسے بچنا ہے؟ ضمیر انسان کے اندر موجود وہ اخلاقی حس یا باطنی آواز ہوتی ہے جو اچھائی اور برائی میں فرق بتاتی ہے، تو جب وہ کچھ بولے تو سن لیا کرو۔ کردار میں تھوڑی سختی بھی رکھیں کیونکہ جس تار میں کرنٹ نہیں ہوتا لوگ اسے منہ سے چھیل دیتے ہیں۔ وقت ہاتھوں سے اور لوگ دلوں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، اگر تم بہک جاؤ گے تو وہ تمہیں راہ راست پر لائیں گے۔ اگر تم گمراہ ہو جاؤ گے تو تمہاری رہنمائی کریں گے۔ اگر تم بھول جاؤ گے تو تمہیں یاد دلائیں گے، اور اگر تم کم علم ہوگے تو تمہیں سکھائیں گے۔ اے اللہ پاک، میں نے تیرے سپرد کر دیے وہ سفر جن کی منزل سے میں لاپتہ ہوں، اور وہ مراحل جن کو میں نہیں جانتی۔ آپ وہ لڑکی بنیں جو دوسروں کو سیدھا راستہ دکھائے۔ برائی تو ہر طرف ہے، آپ برائی سے روکنے والی بنیں۔ ایک مضبوط کردار بنیں، ایک ایسی کہانی بنیں جو دوسروں کو بدلنے میں مددگار ثابت ہو۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم اکثر زندگی کے وہ رنگ اوڑھ کر جیتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتے، اور جو ہمیں پسند ہوتے ہیں وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے۔ محبت پاؤں کی ایڑی میں گڑے کانچ کے اس ننھے سے ذرے کی مانند ہے جو دکھائی نہ بھی دے تو بھی اس کی چبھن نیندیں چھین لیتی ہے۔ کبھی کبھی کچھ نہ کہنے کا مطلب بھی بہت کچھ کہنا ہوتا ہے۔ اللہ کریم کچھ دروازے تمہاری بہتری اور حفاظت کے لیے بند کرتا ہے، لیکن تم اپنی انگلیوں کو انہی دروازوں میں پھنساتے ہو، پھر وہ تکلیف مزید بڑھ جاتی ہے۔ یقین رکھو اس کی مصلحتوں پر۔ دنیا کو اپنی خواہشات بتا کر رسوا نہ ہو۔ کم ہی ایسے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی بات کی گہرائی کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کو اپنی ساری امیدیں، خواہشیں اور شوق بتائیں۔
بے شک دینے والی ذات وہی ہے، چاہے محبت ہو، مال ہو یا نصیب، کچھ بھی۔ دھوپ پیڑ پر اترتی ہے تو وہ پھول اور پھل دیتا ہے، اور کسی پتھر پر 100 برس پڑتی رہے تو وہ کیا دے گا؟ بے فیض ناشکرا پڑا رہے گا جوں کا توں، اس میں دھوپ کی کیا غلطی ہے؟ یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ تحفوں کی قیمت نہیں دیکھی جاتی، ان کے ساتھ جڑی فیلنگز دیکھی جاتی ہیں۔ اگر آپ نے اپنے لیے سکون کو چن لیا ہے تو بہت سارے لوگوں کو خدا حافظ کہنا پڑے گا۔ اے اللہ، جو ہمارے ساتھ برا ارادہ رکھتا ہو اسے ہم سے کبھی مت ملانا، نہ اتفاقاً، نہ خواب میں اور نہ ہی حقیقت میں، آمین۔ زمانے کو اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب ایک عورت زمانے کے دیے گئے زخموں کو مندمل کر لے۔ ہر بشر کو اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب ایک عورت خود کو ہیل کر لے۔ خود کو مرجھانے مت دیں، آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ زندگی کوئی فضول تھوڑی ہے، اگر آپ خوش رہیں گے تو یہ دنیا بھی آپ کے ساتھ مسکرائے گی، کیونکہ رونے والوں کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا۔ اپنا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں، آپ کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ جب کوئی پھینک جاتا ہے تب اس پھینکی ہوئی چیز کو بھی کوئی نہ کوئی اٹھا ہی لیتا ہے۔ تصور کریں کہ اگر کتاب پڑھتے وقت صفحہ پلٹنے کا کوئی آپشن نہ ہوتا تو آپ اس کتاب کو کتنے غور سے پڑھیں گے۔ بس کچھ یہی حساب زندگی کا ہے، ہر لمحے کو اتنی ہی گہرائی، توجہ اور فہم سے جینا چاہیے۔ جب کسی نکمے کو عزت دیں تو ساتھ 2 گولیاں ہاضمے کی بھی دیں، کیونکہ زیادہ عزت ہر کوئی ہضم نہیں کر پاتا۔ بادشاہت کسی کو بھی پاگل کر سکتی ہے، پاور اور پیسہ انسان کے خون کا رنگ بدلے نہ بدلے لیکن اس کو پانی ضرور کر دیتا ہے۔ دنیا کا ہر رشتہ فانی ہے، خاص کر حرام تعلق، جو انسان کے اندر کے سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، ہم گناہ تو انسان کے لیے کرتے ہیں اور گنہگار اپنے رب کے بن جاتے ہیں۔